رحمت خدا کی بن کر ہے چھایا. عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان. سلامتی ہے اور خیر مقدم آپ کا. ہم مسرت کے اس موقع پہ آپ کو خوش آمدید بھی کہیں گے, مبارکباد بھی دیں گے, اور پھر جشن آزادی کی خاص طور سے دعائیں اور تمام تہنیت آپ کے حوالے. آج ہمیشہ کی طرح ایک نیکی سے آغاز کرتے ہیں, اور اس نیکی میں ہمیں تعاون حاصل ہے سرف ایکسل کا. ملاحظہ فرمائیے گا آج ایک نیکی. جی تو آج کی نیکی یہ ہے کہ اپنے گناہ پہ ندامت اختیار کریں اور گناہ سے بچنے کی اہمیت کو سمجھیں. یعنی تقویٰ کے ایک حوالے میں یہ بھی ذکر ہوتا ہے کہ آپ نے گناہوں سے اپنے دامن کو بچانا ہے. یہ بہت بڑی نیکی ہے. یعنی ایک تو اجر وہ ہے جو آپ نیک کام کرتے ہیں, اور ایک اجر یہ ہے کہ جو آپ برے کام سے خود کو روک لیتے ہیں. یعنی ابھی آپ سے برا کام سرزد نہیں ہوا, خدا نے اس کو نیکی شمار کر دیا کہ آپ نے خود کو عصیان سے روکا ہے, غلطی سے روکا ہے, کوتاہی سے روکا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ بخش دے گا سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتاتے ہیں, یعنی اس پہ ڈٹائی کرتے ہیں. اور ہم نے یہ گناہ کیے ہیں, یہ بارہا کہتے ہیں کلمات. لہٰذا اب وہ ستار العیوب تو ہے, مگر خود آپ اس کے ستر کو, اس گناہوں کو چاک کر کے اس کے پردے کو سب کے سامنے نشر کر رہے ہیں. یہ علی الاعلان گناہ ہے, اور پھر اس میں آپ کی معافی ممکن نہیں نظر آتی ہے. لہٰذا احتیاط کیجئے اور اس سے بچیے. آج ہم گفتگو کا بھی آغاز کرتے ہیں, مگر اس سے قبل ہمارے پاس ابتدا میں ہی ایک ایسا نعت خواہ موجود ہے کہ جب ہم ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں, ان کے والد مرحوم کی یاد آتی ہے, ان کے کلام کو ذہن میں لے کر آتے ہیں. جب ان کی آواز سنتے ہیں تو ان کی اس پر نور کیفیت کو محسوس کرتے ہیں کہ جس خلوص کے ساتھ آپ پڑھا کرتے تھے اور یہاں بیٹھے بیٹھے ہمیں سوئے طیبہ لے جایا کرتے تھے. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب یوسف حسینی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کلام والد صاحب کا پڑھا ہوا جی کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. شاعر نے کہا, سرور دین کو جو مان لیا کرتے ہیں, وہ ہر ایک راز نہاں جان لیا کرتے ہیں. وہ ہر ایک راز نہاں جان لیا کرتے ہیں. اور جو وفادار ہیں, اور جو وفادار ہیں, قبر ہو یا محشر ہو, اپنے محبوب کو پہچان لیا کرتے ہیں. تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا, تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا. اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا. ہر نعمت دیتا ہے خدا, پروار کے ان پر دیتا ہے. ہر نعمت دیتا ہے خدا, پروار کے ان پر دیتا ہے. کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا, کھاتا
گاتا ہے یہ عالم سارا، صدقہ کملی والے کا۔ ہوگی طلب دیری نہ پوری، دور کریں گے وہ دوری۔ ہوگی طلب دیری نہ پوری، دور کریں گے وہ دوری۔ انشاء اللہ ہم دیکھیں گے روضہ کملی والے کا۔ انشاء اللہ ہم دیکھیں گے روضہ کملی والے کا۔ آخری اور پانچواں شعر شاعر نے، آل نبی اولاد علی کی سبحان اللہ، شان بڑھائی اللہ نے۔ حق آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے۔ کتنا اعلیٰ کتنا بالا کنبہ کملی والے کا۔ کتنا اعلیٰ کتنا بالا کنبہ کملی والے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حاجی صاحب کی خصوصیت یہ تھی کہ پانچواں شعر خاص طور سے اہل بیت کے لیے ہوا کرتا تھا، ہمیشہ کی طرح۔ اللہ سلامت رکھے۔ آج یوم آزادی کے حوالے سے اس کے پس منظر میں گفتگو ہو رہی ہے۔ مفتی فضل سبحان صاحب، ہم فخریہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہماری اسلامی اقدار کے پس منظر میں اس پاکستان کو بنایا گیا، اس کا خواب دیکھا گیا، مسلمانوں کے لیے دیکھا گیا، مسلمانوں نے رکھا، اتحاد اور یکجہتی کا بھرپور مظاہرہ کیا، اور یہی ہمارا موقف تھا کہ دو قومی نظریہ ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ مگر اس کے باوجود آج کے دن یوم احتساب نہیں ہے کہ ہم اپنا محاسبہ نہیں کر پا رہے کہ خود یوم آزادی بھی ہمارا اسلامی تاریخ سے زیادہ مناسبت نہیں رکھتا، یعنی ہم اس کو اسلامی تاریخ کے عنوان میں نہیں مناتے مگر دیگر تاریخ میں زیادہ اچھا سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں لفظ پاکستان پر بات کروں گا کہ جیسے ہم مدینہ طیبہ کہتے ہیں تو لغوی معنی اس کا ہے ایک پاک شہر، تو فارسی کے اعتبار سے پاکستان کا معنی بھی یہی بنتا ہے، ایک پاک شہر، ایک پاک سرزمین۔ جی، قرآن کریم میں اللہ کریم نے جو اپنی بہت ساری نعمتیں گنوائی، اس میں جو سب سے بنیادی نعمتیں ہیں وہ حالت امن اور ایک جو ایک کھلانے کی نعمت، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ عبادت کرو اس رب کی جس نے بھوک میں تمہیں کھلایا اور حالت خوف میں تمہیں امن دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنانے کے بعد جو پہلی دعا مانگی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا، وَارْزُقْ آلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، دوسرے نمبر پر کھانا مانگا۔ اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ظاہری خوراک ہے، ایک باطنی خوراک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے جو جنگ بدر کا نقشہ کھینچا، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ یاد کرو اس وقت جب تم تعداد میں اور کم تھے۔ لعلکم تشکرون۔ آپ اگر پاکستان کی جو آزادی کا پس منظر ہے اس کو دیکھیے، تعداد میں کم ہے، کمزور بھی ہیں، ہر طرف سے پریشر بھی ہے، اللہ نے مدد کی، نصرت کی، رزق دیا، کیوں؟ یہ بنیاد ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آیا ہم نے شکر ادا کیا یا نہیں؟ جتنی آزادی ہم نے حاصل کی اس کی ہم نے کیا قدر کی؟
یعنی جنہوں نے قربانیاں دی آج وہ نسل قبروں میں ہے. آج ہمیں اس آزادی کی ویلیو کا، اس کی قدر کا، اس کے احساسات کا پتہ نہیں ہے. صحیح ہے. بنیادی طور پر یہ 27 رمضان المبارک کو اس خطے کا مارز وجود میں آنا یہ اتفاقی نہیں تھا. نہیں ہے. ہمارے اعتبار سے بہت سی چیزیں اتفاقی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں پہلے سے چیزیں طے ہوتی ہیں. صحیح. وہ تقدیر مبرم میں اور تقدیر معلق میں لکھی جا چکی ہوتی ہے. تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ نعرہ کیوں لگا؟ دو قومی نظریے کی بنیاد پر. اور قرآن سے یہ ثابت ہے خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن. اللہ نے تمہیں دو گروہوں میں تقسیم کیا ہے. اب دیکھیں اگر آپ اس کو تاریخی اعتبار سے اور جغرافیائی اعتبار سے اور تہذیبی اعتبار سے دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو کلچر میں فرق نظر آئے گا. ہندو ہزاروں خداؤں کو مانتا ہے اور مسلمان ایک خدا کو. بالکل ایسے ہی ہے. ہندو جو ہے وہ وید اور سنسکرت کو اپنا بیس بناتا ہے اور ہمارا ماخذ قرآن اور سنت ہے مسلمانوں کا. مسلمانوں نے عربی کو، فارسی کو، اردو کو پروان چڑھانے کے لیے کوشش کی اور ہمارے سارے علوم اسلاف کے ذریعے سے ان زبانوں میں منتقل ہوئے اور انہوں نے ان زبانوں کے خلاف باقاعدہ کمپین تحریکیں چلائی. مسلمانوں میں مساوات کا ایک عنصر اور ایلیمنٹ ہے اور وہ جو ہے مختلف برادریوں کو جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں، طبقاتی تقسیم ہے. تو یہ ملک جو حاصل ہوا تھا بنیاد اس کی یہی تھی کہ ایسا خطہ جہاں جغرافیائی طور پر، معاشی طور پر، ثقافتی طور پر مسلمان صرف قرآن و سنت کو فالو کریں. اب رونا اس بات کا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی قرآن سب سے اعلیٰ کتاب ہے اور ہے بھی ایسا ہی ہے. قرآن کائنات کی عظیم ترین کتاب ہے اور ہے بھی. تو پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ قرآن کا قانون بھی سب سے اعلیٰ ہے، قرآن کا نظام عدل بھی سب سے اعلیٰ ہے، قرآن کا نظام معاش اور معیشت بھی سب سے اعلیٰ ہے، قرآن کی بالادستی پھر ہمارے پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں، عدلیہ میں، گلی کوچوں میں، محلوں میں نظر بھی آئے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. اگر ہم نے قرآن و سنت کی بالادستی کو عملی شکل نہ دی، جیسے آج ہم ذہنی طور پر آزاد نہیں ہیں، تو یہ میرے خیال میں ہم ناشکری کر رہے ہیں، ناقدری کر رہے ہیں اور کہیں اس ناقدری کی بنا پر ہم سے یہ نعمت چھین نہ جائے. لئن شکرتم لازیدنکم. شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ فرماؤں گا. بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے. شکر آپ اس کو اپنی زندگی میں اتار لیں اور خاص طور سے آج کے دن شکر کے دن کی حیثیت سے منائیں. ڈاکٹر صاحب گفتگو ہو رہی ہے پاکستان کے حوالے سے اور اس کی تعمیر اور تشکیل کے حوالے سے. بزرگوں نے تو قربانیاں دی ہیں. آج ہم پہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ ہم ان قربانیوں کے اہل بھی ہیں کہ نہیں ہیں. خاص طور سے جو ہم چاہتے تھے ویسا بنا پائے ہیں پاکستان کو، اگر کچھ مسنگ ہے تو وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں تمام اہل پاکستان کو، چاہے وہ دنیا کی کسی بھی خطے میں بستے ہوں، بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں سورۃ القدر کو نازل فرمایا ہے، پروردگار عالم فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اللہ کی جناب سے امر ربی لے کر زمین پر اتر رہے تھے، اس میں ایک امر یہ بھی تھا کہ اس خطے کے لوگوں کو پاکستان کا خوبصورت تحفہ عطا کر دیا جائے. تو لہٰذا شب قدر میں عطا کیے جانے والے اس ملک کی ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے پاکستان کی آئیڈیالوجی کی طرف اس کو بیان کیا ہے، دیکھیے سورۃ الکافرون یہ دراصل نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ جب آپ اس بات کا اظہار کر دیتے ہیں کہ جو لوگ توحید رسالت اور آخرت کو مانتے ہیں اور جو توحید رسالت اور آخرت کو نہیں مانتے وہ کبھی بھی ایک ہی قوم قرار نہیں دیے جا سکتے. اب آپ دیکھیے کہ اصغر سودائی کی جو نظم ہے یہ پورے پاکستان کے اندر آج بھی پڑھی پڑھائی جاتی ہے، لیکن جب تحریک پاکستان اپنے عروج پر تھی تو میں یہاں ریکمنڈ کروں گا کہ ہمارے جو نوجوان اسٹوڈنٹس ہیں
علامہ محمد اسد کی کتاب ہے واٹ ڈو وی مین بائی پاکستان. What do we mean by Pakistan? اسد ایک یہودی اسکالر تھے, بعد میں مسلمان ہوئے, علامہ اقبال کے ساتھ ایک طویل عرصے رہے, اور علامہ اقبال کے ہی نظریے پر ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن انہیں قائد اعظم نے کھول کر دیا, جو آج جدید صورت میں اسلامی نظریاتی کونسل کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے. اچھا. تو اصغر سودائی کی نظم ہے, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, شب ظلمت میں گزاری ہے, اٹھ وقت بیداری ہے, جنگ شجاعت جاری ہے, آتش و آہن سے لڑ جا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اب آپ دیکھیے کہ قائد اعظم کا یعنی آپ قائد اعظم کی تحریریں اٹھا کر دیکھیں, جس طرح آپ نے کہا کہ کیا ہم اس گول کو اچیو کر پائے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے, آج 70 سال کے بعد بھی افسوس ہوتا ہے کہ ہر سال 14 اگست, 25 دسمبر یا 23 مارچ کے موقع پر یہ سوال زیر بحث آتا ہے کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے بھی یا نہیں. ہمیں کنفیوژن میں ڈال دیا جاتا ہے, اور اس سوال کو دوبارہ اٹھایا جاتا ہے کہ نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں آئین پاکستان میں یہ اسٹیبلشڈ ہو چکا ہے. پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 2A میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام شیل بی دا اسٹیٹ ریلیجن آف پاکستان, کہ ہمارا ریاستی مذہب اسلام ہوگا. ہمارے ہاں قرارداد مقاصد میں لکھا ہوا ہے کہ سوورینٹی اوور دا انٹائر یونیورس بلانگس ٹو آلمائٹی اللہ الون. صرف پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں ہے, پوری کائنات کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ اللہ رب کریم کو اقتدار اعلیٰ صرف پاکستان پر نہیں ہے, یہ کل کائنات ما سوی اللہ جو کچھ ہے وہ رب العالمین ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب ہمارے آئین میں یہ اسٹیبلشڈ ہو چکا ہے, پیغام پاکستان میں ریاستی نیریٹو کے طور پر اس کو دوبارہ یعنی ایک نئی امنگ کے ساتھ پیش کیا گیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم نے اس کی بہت واشگاف الفاظ میں اپنی تقریر میں اس کا اظہار فرمایا. قائد اعظم فرماتے ہیں کہ what do we mean by پاکستان. قائد اعظم کے ورڈز میں فرماتے ہیں کہ I have often made it clear that if the Muslims wish to live as honorable and free people, there is only one course open to them. قائد اعظم فرما رہے ہیں کہ اگر اس خطے کے لوگوں کو آزاد حیثیت میں رہنا ہے تو ان کے پاس صرف ایک رستہ باقی بچا ہے. فرماتے ہیں کہ to fight for Pakistan, to live for Pakistan, and if necessary to die for the achievement of Pakistan. پاکستان کے لیے زندہ رہیں, اسی کے حصول کے لیے اپنی جان قربان کر دیں. فرماتے ہیں else Muslims and Islam are doomed, ورنہ اسلام اور پاکستان کا مستقبل یہاں تاریک ہوگا. اور اس کے بعد قائد اعظم نے جو لفظ فرمایا, میں اسی پر آپ کے جواب کو مکمل کر رہا ہوں. قائد اعظم نے فرمایا کہ پاکستان not only means freedom, پاکستان کا مطلب صرف فریڈم اینڈ انڈیپینڈنس نہیں ہے کہ آپ آزادی کے نعرے مغرب کے تناظر میں لگائیں کہ اب یہاں ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کے لیے آزاد ہو گئے. نہیں, فرمایا بٹ اسلامک آئیڈیالوجی which has to be preserved. فرمایا پاکستان کا مطلب نظریہ اسلام ہے جس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے. ٹھیک ہے, قائد اعظم نے اپنا نقطہ نظر پیش واضح ہو گیا. ڈاکٹر صاحب نے بالکل بجا فرمایا, اور حق بجانے پہ آپ جب آپ کہتے ہیں کہ بارہا ہم یہ سوال کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے. بعض اوقات ہماری جو بنیاد اور اساس ہے اس کو کھوکھلا کرنا ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوال کا مقصد ہوتا ہے ریفریش کرنا, ریوائز کرنا, اور اپنے بچوں کو, آنے والی نسل کو یہ بتایا اور دہرایا جائے. یہ اس لیے بھی سوال پوچھا جاتا ہے. بعض اوقات فضائل سننے ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پروردگار کہہ رہا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, تو موسیٰ بتاتے ہیں یہ میرا عصا ہے, اس سے میں کیا کیا کام کرتا ہوں. مقصد ہوتا ہے کہ دہرایا جائے. بعض اوقات حضرت عمر پوچھتے ہیں صلح حدیبیہ کے دوران کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں, کیا یہ باطل نہیں ہے, مگر امت کے سامنے ایک واضح موقف چلا جائے, یہ ہمارا مقصد ہے, اور اس پہ قطعی طور سے اعتراض نہیں. میں بھی اکثر سوالات علماء سے اس لیے کرتا ہوں کہ بعض اوقات موقف کلیئر ہو جائے اور بھرپور انداز سے ہو جائے. ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا اس پہ روشنی ڈالنی ہے اور آپ میری معاونت فرمائیے گا. یہ نظریہ پاکستان دینے والے کون افراد تھے, ان کا ویژن کیا تھا, اور کیا پاکستان سیکولرزم کی طرف جا رہا تھا یا پھر ایک اسلامی ریاست تشکیل پا رہی تھی؟ بہت شکریہ. دیکھیں ہمارے دو ماشاءاللہ جو پارٹیسپینٹس ہیں انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد شاید سیکولرزم ہے, تو ان سے بہت سارا سا سوال میں کرتا ہوں کہ پاکستان آئیڈیالوجی کس چیز کو آپ کہتے ہیں. جی, واٹ از پاکستان آئیڈیالوجی؟ پاکستان آئیڈیالوجی جو ہے وہ ہے ٹو نیشن تھیوری, دو قومی نظریہ. اچھا, دو قومی نظریہ کس چیز پر بنیاد رکھتا ہے کہ ہندو اینڈ مسلم آر ٹو نیشنز. جی, یہی ہے نا بنیادی طور پر. ورنہ تو گاندھی جی کہہ رہے تھے کہ ہندوستانی ایک نیشن ہے. جی, تو قائد اعظم نے یہ کہا, مسلم لیگ نے بھی اسی پہ سٹینڈ لیا.
کہ ہندوستان میں 2 قومیں بستی ہیں، تو یہ 2 قومیں ہیں، یہ کس بنیاد پر 2 قومیں بنی؟ مذہب کی بنیاد پہ بنی نا۔ ہندو مذہب کی بنیاد پر ایک قوم بن گئے، مسلمان اسلام کی بنیاد پر ایک قوم بن گئے، صحیح تو الٹیمیٹلی پاکستان جو ہے مذہب ہی کی بنیاد پر بنا۔ صحیح پاکستان آئیڈیالوجی جس چیز کو آپ کہتے ہیں وہ تقسیم مذہب ہی کی بنیاد پر ہے، ٹھیک ورنہ اگر صرف مسلمانوں کو کچھ حقوق لینے ہوتے کچھ اور تو وہ میٹنگ کر لیتے، کوئی انڈرسٹینڈنگ کر لیتے، کوئی صوبائی خود کانگریس کے مختاری۔ ساتھ مل کے کوئی صحیح، کچھ طے کر لیتے چیزیں، اور خاص طور پر وہ خطے کہ جن کو پہلے سے پتہ تھا کہ ان کی جو زمین ہے، ان کا جو صوبہ ہے وہ پاکستان نہیں بنے گا، اس کے باوجود انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اس کے باوجود انہوں نے قربانیاں دیں، جی حالانکہ ان کے علم میں تھا کہ پاکستان جب بھی بنے گا وہ مسلم میجورٹی والے پروونسز کے اندر بنے گا، تو انہوں نے کیوں قربانی دی؟ انہوں نے بھی اسلام ہی کی خاطر قربانی دی، گو کہ ہمارا خطہ پاکستان میں شامل نہیں ہوگا، اس کے باوجود اسلام اور مسلمانوں کے وسیع تر مفاد میں انہوں نے قربانی بھی دی، اپنے گھر بار کو بھی چھوڑا اور اس طرف آئے۔ تو یہ تو بالکل واضح اور کلیئر ہے کہ پاکستان جو بنا وہ مذہب کی بنیاد پر بنا، اور 2 قومی نظریہ بھی مذہبی کی بنیاد پر ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ پریکٹیکلی جب پاکستان بنا، اس کے بعد جب پاکستان میں قانون سازی شروع ہوئی، ایک تو بہت دیر سے ہوئی، پاکستان بننے کے کئی سال تک تو بغیر آئین کے آپ وہی برٹش انڈیا والے آئین کے اوپر آپ چلتے رہے، جی اور اس کے بعد جب آپ نے بنایا تو وہ بھی بہت کمپریہنسو 1956 کا کانسٹیٹیوشن نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے قرارداد مقاصد کی بات کی، قرارداد مقاصد آج تک آپ کے آئین میں شامل نہیں ہے، اس کے پری ایمبل میں ہے، یعنی ہماری ایفیشنسی دیکھیے کہ ہم نے قرارداد مقاصد کو آئین سے باہر اس کے پری فیس میں، اس کے پری ایمبل میں رکھا ہوا ہے۔ اچھا، یہ قانون تو ہم نے بنا دیا کہ اس ملک میں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے قوانین جو ہیں وہ اس ملک میں قرآن و سنت کے خلاف بلکہ متصادم موجود ہیں، جیسے کہ اب علماء کرام بیٹھے ہیں، وہ زیادہ بہتر بتائیں گے، کیا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت ضروری ہے؟ پہلی بیوی سے زیادہ تو کوئی ایسا مسئلہ کھڑا نہیں کرتا علماء دین اسلام تو کم سے کم نہیں کرتا نا، جی، لیکن آپ کے قانون میں لکھا ہوا ہے آپ جیل چلے جائیں گے اگر آپ نے اجازت نہیں لی تو۔ اچھا، بڑی دلچسپ بات ہے یہ تو ڈاکٹر صاحب، ایک بات میرے ذہن میں آئی، آپ کو لینی پڑے گی اگر آپ کرنا میں تو علماء کرام کو دیکھ کے یہ مسئلہ میرے ذہن میں آیا، ٹھیک تو ایک آپ نے کہا تھا، میں نے ایک ایگزامپل اچھا، میں بہت لطیف ہو رہی ہے مگر یہاں پہ ایک وقفہ بھی میں نے لینا ہے، لوٹ کر آئیں گے، اسی دوسری شادی سے شروع کریں گے۔ یہ ایک مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ ملک کا مسئلہ ہے، یہ سالمیت کا مسئلہ ہے۔ مختصر سے وقفہ عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا۔ رحمت خدا کی بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان خدا کی بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان۔ خوش آمدید، سلامتی کے ساتھ آئیے گا۔ عرفان رمضان میں خاص گفتگو ہو رہی ہے یوم پاکستان کے حوالے سے بھی، اور ڈاکٹر زاہد علی زاہدی سے ہم زہد و تقویٰ کی بات کر رہے ہیں، ایمان کی بات کر رہے ہیں، استحکام کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کی تشکیل ہو چکی ہے اور اس کی مزید تنوع کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو وہ کیا کیا مسائل ہیں جو آج بھی درپیش ہیں؟ اور آپ نے بتایا کہ نظریہ تو اسلامی تھا مگر اب معاملات کچھ ایسے ہیں کہ سب کو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ دین اسلام جو آیا ہے وہ ہدایت دینے کے لیے آیا ہے بنیادی طور پر، اور نظام جو ہے وہ انسان خود بناتا ہے۔ صحیح، اس الہی ہدایت کو سامنے رکھ کے آپ کو ایک نظام ڈیزائن کرنا پڑتا ہے آپ کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق، صحیح، ٹھیک ہے۔ ہدایت بعض اوقات ایک جملے کے اندر ہوتی ہے، مثال کے طور پر ایک جملہ ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے اس کو تجارت کو حلال کر حلال کر دیا، دیا، ربا سود کو کو حرام حرام کر کر دیا۔ دیا۔ اچھا، جس ماحول میں آیت نازل ہوئی تھی اس ماحول میں بینک کے نام سے کوئی ادارہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی 100 سال 200 سال تک ایسا کوئی ادارہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ پھر اسلامک بینک کس چیز کا نام ہے؟ اصل میں دیکھیں، بینک جو ہے وہ انسان بناتے ہیں، اور اس بینک کے اندر جب اس الہی ہدایت کو پیش نظر رکھیں گے تو وہ اسلامی بینک کہلائے گا۔ اچھا،
تو جس طرح بینکاری کا نظام ہے اس کا ایک ماڈل بنایا گیا ہے، اسی طرح سیاسی نظام ہے، اسی طرح معاشی نظام ہے، اسی طرح تعلیمی نظام ہے، اسی طرح صحت کا نظام ہے. اس الہی ہدایت کو سامنے رکھ کے آپ کو وہ نظام تشکیل دینا ہوتا ہے اور پھر اس نظام کے مطابق وہ ریاست چلتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. بدقسمتی سے ہم نے ملک تو بنایا لیکن فوری طور پر وہ جو اسلام کا ایک اسلامی نظام پر مشتمل ایک ماڈل ڈیزائن کرنا تھا اور اسی ماڈل کے مطابق ریاست کو چلانا تھا. صحیح. تو اس کام کو کرنے میں ہم کافی لیٹ ہو گئے. اچھا. یہاں تک کہ اب تک ہم نے کوئی ایسا پرفیکٹ ماڈل ڈیزائن نہیں کیا کہ جس کے اوپر یہ ریاست جو ہے وہ چل سکے، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ قدم قدم پر آپ کو یہ مسائل نظر آتے ہیں کہ اسلام کچھ کہہ رہا ہے اور ہمارے ریاستی قوانین جو ہے وہ کچھ اور. بٹ کہتے ہیں کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. اگر ابھی بھی بہت دیر نہ ہوئی ہو تو مفتی صاحب کیا ہی اچھا ہو کہ علماء کرام آپ جیسے مشائخ بیٹھیں اور پاکستان کو اسلامی پاکستان کے اتنے قریب کر دیں کہ اب کوئی تردد نہ رہے کہ وہ الگ ہے یہ الگ ہے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں ایسا آج ممکن ہے کہ سب یکجا ہو جائیں اتحاد کے ساتھ اور ایک ایسا نظام پرووائڈ کر دیں کہ یہ بالکل اسلامی نظام ہے. دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ 1941 میں عثمانیہ یونیورسٹی کے کچھ طلباء نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ مذہب اور مذہبی ریاست جی اس کے لازمی عناصر کیا ہیں. تو یہ ریکارڈ پر موجود ہے. بانی پاکستان نے جواب دیا کہ دوسرے الفاظ میں یا بالفاظ دیگر جی یعنی یہ جو قرآن ہے اسلامی ریاست قرآنی اصولوں اور احکامات پر عمل درآمد اور اس کے نفاذ کا نام ہے. صحیح. یہ ریاست مارز وجود میں آئی ہی اس لیے اور ساری چیزیں اور نظام ہمارے پاس موجود ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. بانی پاکستان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ جو ملک بنانے جا رہے ہیں، جو آپ کی تحریک اور کمپین ہے، جو قربانیاں دی جا رہی ہے، تو اس ملک کا دستور کیا ہوگا؟ تو ایک مختصر جواب انہوں نے دیا تھا کہ لوگ ہم سے دستور کا پوچھتے ہیں. دستور تو 1400 سال پہلے جو ہے وہ قرآن و سنت کی شکل میں آ چکا ہے. بے شک. ایک موقع پر جب ایک صحافی نے پوچھا کہ بھائی آپ جو ملک بنائیں گے اس ملک کا نام آپ پاکستان رکھیں گے، اس پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ جی. تو بانی پاکستان نے ایک چھوٹے 6 سالہ بچے کو بلا کر کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ. تو صحافیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ہمارا تو بچہ جانتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اس زمانے میں بنیادی طور پر ایک تحریک چلی تھی، شودی تحریک جس کو کہتے تھے. اس کا مقصد تھا کہ لوگوں کو ہندو بناؤ. دوسری تحریک RS کی چلی کہ یا تو ہندو بناؤ اور یا مسلمان وہاں چلے جائے جہاں ان کے آباء و اجداد تھے. اور تیسری تحریک وحدت ادیان کی تھی. وحدت ادیان کی تحریک کیا تھی کہ آپ توحید کی بات تو کریں، آپ بھگوان کہیں، آپ ایشور کہیں، آپ گاڈ کہیں، آپ خدا کہیں، آپ رب کہیں، آپ اللہ کہیں، لیکن رسالت کی بات نہ ہو، نظام کی بات نہ ہو. صحیح. تو اس موقع پر دیکھیں علامہ اقبال نے کیا کہا تھا، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. تو ہم وحدت ادیان کے ساتھ وحدت ناموس رسالت پر بھی چلتے ہیں. پھر ایک نظریہ وطنیت جو آج کل مستشرقین کی زبان پر ہے کہ بھائی ہم صرف وطن کو دیکھیں گے. تو اس ملک کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ یہاں پر اسلامی احکامات اور قوانین کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. ابھی بھی جیسے ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی کہ اس ملک کے اندر جو جید علماء گزرے ہیں، جو اکابر گزرے ہیں، جو دانشور گزرے ہیں، جو اسلامی سوچ اور بیداری رکھنے والا طبقہ گزرا ہے، انہوں نے ہر چیز کو تحریری شکل میں، مسودات کی شکل میں آپ کے حوالے کر دیا ہے. لیکن بدقسمتی سے کچھ ایسی لابیز ہیں جو اس چیز پر عمل درآمد کرنے کے لیے اور اس کے نفاذ کے لیے تیار نہیں ہے. لابیز آپ سے زیادہ تو الحمدللہ علماء اور اکابر کی وہ محنت پہلے بھی تھی اور اب بھی علماء اس پلیٹ فارم پر جمع ہونے کے لیے تیار ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ ہماری عدالتوں کے نظام کو آپ دیکھیں، آیا یہ قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہے؟ آپ ہمارا نظام معیشت دیکھیں، یہ IMF اور ورلڈ بینک کے تحت جھگڑا ہوا میرے خیال نہیں ہے متصادم تو نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، متصادم ہے ہمارا یہ عدالتی نظام قرآن و سنت سے. آپ ذرا بیان فرمائیے گا، روشنی ڈالیے گا. دیکھیے میں اس میں چاہوں گا کہ قائد اعظم کے ہی کچھ اقوال کے ساتھ ہم آپ کے اس سوال کو ہم ایڈریس کریں. دیکھیے قائد اعظم نے 30 اکتوبر 1947 لاہور میں یعنی یونیورسٹی اسٹیڈیم میں خطاب فرما رہے ہیں اور یہ پاکستان بننے کے بعد ان کا خطاب ہو رہا ہے.
قائد اعظم جہاں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب کریم نے ہمیں مملکت خداداد کی صورت میں ایک عظیم ریاست عطا فرمائی ہے، اس کے بعد قائد اعظم دیکھیے کیا ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ لیو اپ ٹو یور ٹریڈیشنز، فرما رہے ہیں کہ تم اپنی روایات کے مطابق زندہ رہو، اینڈ ایڈ ٹو اٹ another چیپٹر آف گلوری، اور اس عظیم مشن کے اندر ایک نئے باب کا اضافہ کرو۔ فرماتے ہیں کہ all I require of you now is that every one of us to whom this message reaches must vow to himself and be prepared۔ یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ جہاں تک میرا پیغام پہنچ رہا ہے جی سب لوگ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لیں، and be prepared to sacrifice his all if necessary in building up Pakistan a bulwark of Islam۔ یہ قائد اعظم کے لفظ ہیں کہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں اس وقت ہم دو قسم کی انتہا پسندی کے رویوں کے درمیان پھنس گئے ہیں۔ ایک طرف وہ سیکولر ایکسٹریمسٹ ہیں جو پاکستان اور اسلام کے تعلق کو توڑ دینا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ اور کنٹری کے طور پر ایمرج ہو سکے پوری دنیا کے اندر اور اپنے لوہے کو منوا سکے۔ دوسری طرف وہ ریلیجیس ایکسٹریمسٹ ہیں جو پاکستان کو دارالحرب یا کافر ریاست قرار دیتے ہوئے ایک مسلح جد و جہد کا اعلان کر دیتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم نے اور اقبال نے جس ویژن کے ساتھ بات کی، آپ دیکھیے کہ 24 اگست 1947 پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم کیا فرما رہے ہیں۔ قائد اعظم فرماتے ہیں "Can which is now for them to build up so that before long it can justify its position as the largest Islamic state in the world۔ قائد اعظم نے پاکستان کا مستقبل یہ بیان کیا ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے رہو گے تو روئے زمین پر کوئی طاقت پاکستان کو انڈو نہیں کر سکتی۔ اور اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان قائم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ، اور پاکستان اسی کلمہ طیبہ کے ساتھ قائم رہے گا۔ اگر آپ نے پاکستان کو ذات پات رنگ نسل افتراق اور انتشار، اور اس سے بڑھ کر میں ایک بات آپ سے کہوں، اگر ہم نے پاکستان کو فرقہ واریت کی بنیاد پر، چاہے وہ پولیٹیکل یا ریلیجیس سیکٹیرینزم ہو، اگر ہم نے سیکٹیرینزم یا ایتھنک بنیادوں پر ہم نے پاکستان کو اگر آگے بڑھانے کی کوشش کی تو پھر ہم پاکستان کو یقیناً نقصان پہنچائیں گے۔ میں یہاں پر ایک بہت تاریخی اعتبار سے ایک غلطی کی اصلاح کرتا ہوا میں یہاں چلوں کہ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان دیوبندیوں نے بنایا تھا، بریلویوں نے بنایا تھا، شیعوں نے بنایا تھا یا سنیوں نے بنایا تھا۔ اس بات کو اپنے دل اور دماغ میں اتار لیں، جب پاکستان بنا ہے تو دشمن نے آپ کا مسلک پوچھ کر آپ کو ذبح نہیں کیا تھا مسلمان کہ تم شیعہ ہو یا سنی ہو، تم دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اگر آپ کی زبان پر لا الہ الا اللہ ہے، جب پاکستان بنا ہے تو 25 لاکھ لوگوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ ڈسپلیس ہو گئے، تو ان سے ان کا مسلک پوچھ کر ان کو ذبح نہیں کیا گیا۔ آپ دیکھیے کہ 1971 میں قائد اعظم والی بات بھی کلیئر ہو جائے۔ جی میں اس بات کو میں واضح کر دوں کہ 1971 میں قائد اعظم اور محترمہ فاطمہ جناح کے بھانجے نے محترمہ فاطمہ جناح کی جائیداد کے نظم و نسق کے حوالے سے عدالت میں ایک مقدمہ دائر کیا، جس میں باقاعدہ پاکستان کے اس وقت کے اٹارنی جنرل سید شریف الدین پیرزادہ، مفتی محمد شفیع، مولانا احتشام الحق تھانوی اور دیگر اس میں بڑے بڑے حضرات شریک ہوئے، اور باقاعدہ شریف الدین پیرزادہ نے باقاعدہ قائد اعظم کی فائلز اور ریکارڈ کے طور پر اس بات کو جمع کروایا، اور جب یہ کہا کہ جب قائد اعظم سے مسلم لیگ کے ایک جلسے میں پوچھا گیا کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں، تو قائد اعظم نے کیٹیگوریکلی اس کا جواب اس انداز میں دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے۔ وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب اس قد کاٹ کا قائد اعظم کوئی بنتا ہے تو وہ شیعہ اور سنی نہیں ہوتا، وہ مسلم ہوتا ہے، اور ہمیں بھی ویسے ہی ہونا چاہیے، ہمیں بھی ویسے ہی ہونا چاہیے۔ ایگزیکٹلی، اور اس کے اوپر سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مسٹر جسٹس عبدالحق قریشی اور مسٹر جسٹس عبدالرزاق نے اپنے باقاعدہ فیصلے میں، سندھ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بات کہی ہے، اور یہ بات آزاد بن حیدر صاحب نے اس فیصلے کو اپنی کتاب میں ریکارڈ کیا ہے کہ قائد اعظم نہ شیعہ تھے نہ سنی تھے، قائد اعظم ایک سچے مسلمان تھے۔ اور مس فاطمہ جناح کے بارے میں یہ فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ وی آر آف دا ویو دیٹ محترمہ فاطمہ جناح واز نیدر اے سنی نور اے شیعہ بٹ شی واز اے مسلم ان اکارڈنس ود ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے، ہمیں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اور وہ جو مسودہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بنا کے پیش کر دیا، اس کو کیوں نہیں عملی جامہ بناتے؟ دیکھیے سید سلمان ندوی نے اس دور میں تمام جو 20 نکاتی ایجنڈا پیش ہوا ہے،
اور اس کے بعد بھی تسلسل کے ساتھ پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آئین اور تعزیرات کی صورت میں جو کچھ ہمارے ہاں موجود ہو چکا ہے، پرابلم ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ قانون سازی نہیں، لابی ہے وہ کہہ رہے ہیں اس کا نفاذ نہیں۔ قرآن و سنت کو جو ہے وہ ایک سپریم درجہ دیا جائے۔ جی ایسا ہی ہے۔ دیکھیں آپ نے تصادم اور متصادم کی بات کی، میں آپ کو ایک آسان مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے جس کو حد قذف کہا جاتا ہے تو اس کی سزا شریعت میں کیا ہے؟ حد قذف کے 80 کوڑے۔ کوئی اگر شراب پیتا ہے تو شریعت میں اس کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے۔ کوئی غیر شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کریں تو ان کو جو ہے وہ 100 کوڑے، اگر شادی شدہ کرے تو رجم اور سنگسار ہیں۔ آپ ان تمام چیزوں پر دیکھیں، یہاں عدالت کے اندر اس کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں۔ آپ نے دوسری شادی کی بات کی، حدود آرڈیننس کا جو بل ہوا تھا اس میں یہ باقاعدہ کہا گیا کہ زنا بالجبر پر تو سزا ملے گی، زنا بالرضا پر نہیں ملے گی۔ اللہ تو اکبر۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جس کو ہم ایویڈنس کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے اور اس ملک کے لیے ہم فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر ہم بنیادی طور پر قرآن و سنت کو ماخذ بنائیں گے تو بہت سے جھگڑوں سے ہم نجات پا لیں گے، بہت سے جھگڑوں سے نجات پا جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے بھی یہی سوال پوچھنا ہے، ویسے یہ ساری باتیں اچھی ہیں، علماء کا احترام ہمیں کرنا چاہیے، مگر یہ کام بھی تو علماء کا ہی ہے، اور کون آئے گا باہر سے کرنے کے لیے؟ وہی ان کو عملی جامہ جیسے وہ خود ہے ویسے پاکستان کو بنا دیں گے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ قائد اعظم کے حوالے سے بات نکل آئی ہے تو میں عرض کروں کہ بر صغیر میں جو ہے وہ فرقہ واریت کی بھی ایک تاریخ ہے، اور یہ تاریخ کافی قدیم ہے، یعنی مغل امپائر سے آپ دیکھیں کہ اکبر بادشاہ کے بعد سے بعض حکمران ایسے آئے جو ذرا مذہبی انتہا پسند ٹائپ کے تھے، تو اس زمانے میں فرقہ وارانہ ایک ماحول بننا شروع ہو گیا، اور بہت سے تصادم بھی ہوئے، فرقہ وارانہ فسادات بھی مختلف خطوں میں ہوتے رہے۔ تو اب جب پاکستان بنانے کی وقت باری آئی تو بہت سے دینی جماعتیں بھی اس کی مخالف تھیں، نام لینا شاید مناسب نہیں ہے، اور بہت سے علماء بھی پاکستان بنانے کے مخالف تھے۔ آج تک ہندوستان میں بہت سارے ایسے علماء ہیں جو کانگریسی نظریات رکھنے والے ہیں اور وہ پاکستان بنانے کے مخالف تھے اور آج بھی مخالف ہیں، بلکہ وہ تو اور جسٹیفائی کرتے ہیں کہ دیکھا ہم تو کہہ رہے تھے کہ ایسے پاکستان بنے گا۔ جی اچھا، اب ایسے میں قائد اعظم نے اوورال کچھ باتیں تو کی اشارے کنائے میں، جیسے کہ ان حضرات نے بیان کیا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی ریاست بنے گا، اور ہمارا آئین تو 1400 سال پہلے بن گیا تھا وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ جو ایک نظام اور اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ قائد اعظم نے ان کو ایکسپلین نہیں کیا۔ اچھا، شاید میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان کو یہ خوف ہوگا کہ جتنے ہم ڈیٹیلز بیان کریں گے اتنا ڈویژن ہونے کا امکان ہے، پھر لوگ اور کوریت کی پوچھیں گے، اچھا یہ مسئلہ کیسا ہوگا، اچھا یہ کیا ہوگا، جو 12 اگست کی تقریر ہے 1947 کی وہ بھی اس میں ڈیٹیل نہیں ہے۔ دیکھیں وہ جو تقریر ہے وہ بھی اسلام کی پالیسی ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر اگر کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو اس کو مذہبی آزادی ہوگی، یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، اس سے سیکولرزم ثابت نہیں ہوتا۔ جو لوگ اس سے سیکولرزم ثابت کرتے ہیں ان کو اسلام کے شاید قوانین کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام تو خود یہ حق دیتا ہے غیر مسلموں کو کہ اسلامی ریاست کے اندر وہ رہیں اور اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ رہیں، وہ ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اب ایک بات اور نکل آئی کہ قائد اعظم یا اس جیسی شخصیت جتنی بھی ہوتی ہیں ان کی ایک عظمت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہر شخص کلیم کرتا ہے کہ وہ ہم میں سے تھے۔ جی ایسے ہی ہے۔ جمال الدین افغانی کے بارے میں شیعہ کہتے ہیں جی وہ شیعہ تھے، سنی کہتے ہیں وہ سنی تھے، تو یہ تو ان کی ایک عظمت ہے نا کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ ہماری طرف آئیں، وہ ہم سے وہ منسوب سلام ہے قائد اعظم کو، سلام ہے۔ تو قائد اعظم کے بارے میں بھی اگر یہ گفتگو ہوتی ہے تو یہ اسی لیے ہوتی ہے، اور مگر بننا تو ہمیں ان کے جیسا ہے نا، ان کے مطابق جو وہ پاکستان کو بنانا چاہ رہے تھے۔ انسان کا ایک مسلک ہوتا تو ہے اس کا ذاتی، اس کا تعلق ذاتی ہوتا ہے، اس کے ذاتی ہوگا، گھر پہ نماز پڑھتا ہوگا وہ، یا اس کے جو رسومات ہوتے ہوں گے، جو اور چیزیں ہوتی ہوں گی کسی نہ کسی مسلک کے مطابق تو وہ ہوتا ہوگا، لیکن وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں پر وہ مسلط کرے یا اس کی بنیاد پر اپنی شناخت بنائے۔ ٹھیک ہے وقار، میں آپ سے چاہوں گا کہ گفتگو کو اور لطیف بنانے کے لیے، حسین بنانے کے لیے ایک کلام آپ پڑھیں جس میں ہماری محبت کا، الفت کا اظہار ہو، سوئے طیبہ کی جانب۔ سوئے طیبہ، سبحان اللہ۔ مدینہ کب بھلا فردوس سے کم ہے کسی صورت، یہ ہے وہ راز جو ہم کو فرشتوں نے بتایا ہے، میری
قسمت پہ نازا ہے مقدر ساری دنیا کی. میرے سرکار نے مجھ کو وطن اپنے بلایا ہے. مدینے کا مسافر ہوں, مدینے کا مسافر ہوں, مدینے کا مسافر ہوں, مدینے کا مسافر ہوں. سلام ان پاک رستوں پر جہاں سرکار گزرے ہیں. سلام ان پاک گلیوں پر جہاں حسنین کھلے ہیں. در زہرا جہاں کر فرشتے بھیک لیتے ہیں. انہی رستوں انہی گلیوں اسی در کا مجاور ہوں. مدینے کا مسافر ہوں, مدینے کا مسافر ہوں. اے زوارو محمد کے تمہیں سر پر اٹھاؤں گا. تمہیں راستے میں سرکار کی نعتیں سناؤں گا. جو تھک کر بیٹھ جاؤ گے تو پیروں کو دباؤں گا. میرے ہمراہ ہو جاؤ, میں ہر خدمت کو حاضر ہوں. مدینے کا مسافر ہوں, مدینے کا مسافر ہوں. بقیہ جات کی خود کو زمیں پر میں گراؤں گا. نبی کی آل کی غربت پہ میں آنسو بہاؤں گا. مصائب آل احمد کے میں دنیا کو سناؤں گا. تڑپتا ہے یہ دل کتنا میں بتلا خدا کے بن کر ہے چھایا. عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان. سلامتی ہے اور خیر مقدم آپ کا. پاکستان کی تشکیل, اس کے پس منظر میں گفتگو ہو رہی ہے اور پھر اس کے مستقبل میں بھی جانے کی کوشش کریں گے, مگر آج حال میں رہتے ہوئے علماء کرام کے کردار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آسن ہے مگر اس میں مزید کیا ہو سکتا ہے. اور ایک سوال جو میرے ذہن میں ہے اور یقینی طور سے آپ کے بھی گمان میں ہوگا, مفتی فضل سبحان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جب تشکیل پا رہا تھا تو پاکستانیوں نے, اس وقت مسلمانوں نے, علماء کرام نے بڑا ساتھ دیا, مگر ایسے بھی علماء کرام موجود تھے جو اس کی مخالفت کر رہے تھے, پاکستان کی بھی, قائد اعظم کی. یہ کیسے علماء تھے؟ دیکھیے, بنیادی طور پر پاکستان بنتے وقت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ تقریباً اکابر علماء نے دیا. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جناح صاحب کو شیروانی پہنائی, اور پھر پاکستان بننے کے بعد مشرقی پاکستان کا جھنڈا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور اس پاکستان کا جھنڈا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لہرایا. آج بھی ان کی قبر اسلامیہ کالج کی بیک پر موجود ہے. جنازہ پڑھایا تو یہ تمام اکابر, پھر جنازہ پڑھایا, تو یہ سب ہمارے اکابر تھے. البتہ بعض علماء نے, جیسے ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ, حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی. کیوں؟ اچھا, اس مخالفت کے پیچھے ان کی سوچ کیا تھی کہ بھائی مسلمان پورے ہندوستان پر حکمرانی کی اہلیت رکھتے ہیں اور 800 سال تک حکومت کر چکے ہیں, اور اس وقت بھی جو ریشو تھا وہ 40 اور 60 تھا, 40-60. تو کہا کہ ہم ایک چھوٹے سے خطے کو لینے کے بجائے اس پورے ہندوستان میں اسلامی اقدار اور اسلامی حکومت قائم کریں.
لیکن جب پاکستان بن گیا تو حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جلسے میں جسٹیفائی کیا کہ ہم نے اس وقت مخالفت اس بنیاد پر کی تھی، لیکن پاکستان کی مثال مسجد کی ہے، کسی مسجد کے بنانے میں یہ اختلاف تو ہو سکتا ہے کہ یہاں بنائی جائے وہاں بنائی جائے، چھوٹی بنائی جائے بڑی بنائی جائے، سنگل اسٹوری ہو یا اس میں میزانائن ہو، لیکن مسجد بننے کے بعد ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اس کو تقدس احترام کی نظر سے دیکھے گا۔ پاکستان ہمارے سر آنکھوں پر، ہمارے اکابر کے سر آنکھوں پر، خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، جہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ اس ملک کو ہمارا سلام ہے اور اس کے لیے ہماری جان حاضر۔ آمین۔ یہاں جو سبزہ ہوگے ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ بہت اچھی گفتگو فرمائی ہے مفتی صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب اسی کے تسلسل میں بات کرتے ہیں، پاکستان بن رہا ہے، علماء ساتھ دے رہے ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب مفتی صاحب نے کہا کہ پاکستان کی مثال مسجد جیسی ہے، تو کیا ہندوستان کی مثال مندر جیسی ہے؟ دیکھیے جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ اکابر اہل علم قائد اعظم کے ساتھ رہے، پیر مانکی شریف ایک بہت بڑا نام ہے، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری تقریباً 150 برس کی عمر پائی، اور یہاں تک اعلان فرما دیا کہ لوگوں میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ محمد علی جناح اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ فرمایا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں میں ان کی محبت اور مودت کو ڈال دیتا ہے۔ فرمایا قائد اعظم کے علاوہ مجھے کوئی اور ایسا مسلم رہنما دکھاؤ جس کی دھڑکن کے ساتھ لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر قائد اعظم کو جس انداز سے آپ نے مصلی، تسبیح اور قرآن مجید کا نسخہ تحفے میں بھیجا، اور قائد اعظم نے خود اسے چوم کر کہا کہ مجھے تسبیح اس لیے پیش کی گئی کہ میں درود و سلام پڑھوں، کتاب مجھے اس لیے پیش کی گئی کہ اللہ کی کتاب کے بغیر کوئی مسلم حکمران ریاست کو درست طور پر نہیں چلا سکتا، اور مصلی اس لیے بھیجا کہ میں نماز کی پابندی کروں۔ اسی طرح سے ایک اور بہت بڑا نام حضرت مبلغ اسلام شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، کہ جنہیں قائد اعظم نے باقاعدہ چین اور جاپان کا سفیر اپنی زندگی میں ہی بنا کر بھیجا۔ اچھا۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ قائد اعظم کی اہلیہ کا قائد اعظم کے ساتھ نکاح حضرت شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے بھائی مولانا نذیر خوجندی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا تھا، اور قائد اعظم نے باقاعدہ اس خاتون کو مسلمان کرنے کے بعد پھر ان سے جو ہے وہ یعنی نکاح کیا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں ایک اور بہت بڑا نام حضرت مولانا عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو یہ جس قدر بھی جلیل القدر علماء اور صوفیہ ہیں، انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ اپنا سارے کا سارا وزن ڈالا، اور یہاں تک کہا کہ اگر کوئی مسلمان قائد اعظم کو مسلم لیگ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ووٹ نہیں ڈالے گا، مر جائے گا، ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ ہم ایک بات واضح طور پر آپ کو بتا دیں، جس طرح سے مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور مدینہ طیبہ آ گئے، اور اس کے بعد دوبارہ فتح مکہ کے طور پر ریکیپچر کیا ہے، اور مکہ مکرمہ کو دوبارہ فتح کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دوبارہ دین میں داخل کیا۔ میں یہاں پر واضح طور پر یہ بات بتا دوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں بشارات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہندوستان پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں ہی اسلام کی آمد ہوئی، اور صحابہ کرام کے دور میں باقاعدہ یہاں جہاد شروع ہوا، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطے میں اسلامی ریاست کو قائم کیا۔ پاکستان ہندوستان کے حصے بکھرے ہونے کے بعد اگر قائم ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہندوستان بھی مسجد بنے گا، اور یہ پورا خطہ دوبارہ اس خطے کے اندر شامل ہوگا، یہاں کی حکمرانی مسلمان کریں گے، اور یہ بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کی صورت میں مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، ایک مختلف موضوع اور ایک خاص طور سے پروگرام ہونا چاہیے غزوہ ہند کے حوالے سے، یہ میں چاہتا ہوں ایسا ہو۔ ڈاکٹر صاحب آخری کمنٹس لے رہا ہوں، وہ لوگ جو ہجرت کر کے آئے ہندوستان سے پاکستان کی جانب، میں نے اول میں ہی ابتدا میں ایک جملہ کہہ دیا کہ ان کو تو مالک حقیقی سے مل گئے کچھ، اور کچھ ملک حقیقی سے مل گئے۔ جو ہجرت کر کے آ رہے تھے ان کے لیے قربانیوں کے لیے کوئی عظیم کام نہیں ہونا چاہیے؟ جی، ان کا تو بڑا کارنامہ ہے، جیسے کہ میں نے بھی ابتدا میں عرض کیا کہ خاص طور پر اس خطے کے لوگ کہ جن کو ابتدا ہی سے یہ بات پتہ تھی کہ ان کی سرزمین جو ہے، ان کے آبا و اجداد کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان میں شامل نہیں ہوگی، اس کے باوجود انہوں نے مسلم لیگ کے جلسے کیے، مسلم لیگ کا ساتھ دیا، قائد اعظم کا ساتھ دیا، اور پاکستان بننے کے بعد انہوں نے ہجرت کی صعوبتیں اٹھائیں، اور کتنے لوگ راستے میں کٹ گئے، شہید ہو گئے، قربان ہو گئے، اس وطن کو دیکھ بھی نہیں سکے، اور کتنے وہ ہیں جو لٹ پٹ کے یہاں پر پہنچے، ہر خطے میں پہنچے، ٹھیک ہے، پنجاب میں بھی پہنچے، کراچی تک پہنچے، مشرقی پاکستان میں پہنچے،
تو ہر خطے میں یہ جو لوگ پہنچے یہ تو واقعی ان کی بڑی قربانی ہے، اور ہم سب جو ہیں وہ ان کے مقروض ہیں جی کہ ان کے جان انہوں نے قربان کی، اپنی عزت و آبرو انہوں نے قربان کی، اپنے آبا و اجداد کی قبریں انہوں نے چھوڑیں، اپنے مکانات چھوڑے، سب کچھ چھوڑ کے اس پاکستان کی خاطر یہاں پر آئے، تو ان کا تو ایک خاص مقام ہے. خاص مقام ہے نا، بالکل، کیوں ان کو نہیں؟ اس دنیا میں بھی اس کا عذر ملے گا نا. ایک جملہ میں کہوں گا کہ آپ نے کہا کہ پاکستان مسجد تو کیا ہندوستان مندر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا. ہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری کائنات کو، روئے زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا ہے. اور جن لوگوں نے اللہ کے نام پر اپنے گھر بار کو چھوڑا اور ہجرت کی، یقیناً ان کا حساب و کتاب، ان کی اگر نیت درست ہے اور یقیناً درست ہے تو وہ مہاجرین مدینہ منورہ کے ساتھ. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ارض سے مراد ساری دنیا، ساری دنیا. اس کے ٹھیک لیے ہے، اسلام آیا. پوری دنیا مسجد کی صورت بن سکتی ہے اگر ہم مسلمان بن جائیں اس پیمانے میں جس میں اللہ اور اس کے رسول ہمیں چاہتا ہے. ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے تو انشاءاللہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوں گے، دعائیں کریں گے. آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں شریک رکھیے گا. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا. عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان